بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، بہت ہو گئے کھانے پکانے، آج ہم لگاتے ہیں بازار کا چکر، شاپنگ بھی ہو جائے، تھوڑا سا مزہ رہتا ہے لائف میں۔ اور جی آپ سنائیے، سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کی، سب کا پیار، سب کی محبت کا بہت شکریہ، آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے اور اپنے فیملی اور فرینڈس میں شیئر کیجئے۔ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن، بہت پیارے آؤٹ لیٹ پہ گئے ہیں آج ہم۔ دیکھیے کھاڑی کے ہیں یہ سارے ڈریسز، لان کے، ماشاءاللہ وائٹ رینج اس قدر وسیع تھی ان کی، بہت خوبصورت، ایک سے بڑھ کے ایک، بہت اچھے لگے کپڑے ان کے ماشاءاللہ۔ دیکھیں، اور آپ کپڑے بھی دیکھتے جائیے۔ ایک بہت ہی اہم بات جو ہماری سوسائٹی میں، ایون ہم میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی ہے۔ میں نے ویسے بہت کم لوگوں کو ہی دیکھا ہے جو کہیں دو چار مل کے بیٹھے ہوں۔ یہ دیکھیں جی کہ کس قدر خوبصورت کپڑے ہیں، بلیک والے بھی کتنے اچھے تھے، اور آج کل یلو بہت ان ہو رہا ہے۔ جی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کہیں دو چار لوگ مل بیٹھے ہوں اور وہ کسی تیسرے کو، یا چار بیٹھے ہیں تو کسی پانچویں کو، پانچ بیٹھے ہیں تو کسی ساتویں کو ڈسکس نہ کریں۔ اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ہماری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ اور اگر وہ دنیا میں نہیں بن رہی، دنیا میں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کی ویڈیو بن رہی ہے نا۔ جیسے ہم نے یہ سارے ڈیزائن جو ہیں ریکارڈ کر کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیے، آپ دیکھیے، انجوائے کیجیے، بہت اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے شاپنگ کی، دیکھا، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں کسی کی ہم نے غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، کسی کی بیک بائٹ نہیں کی، کسی کی پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھونپا، تو ہمارا ضمیر خود کا بھی مطمئن رہتا ہے۔ میں آپ سب سے ہی ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے اپنے ضمیر کو کھینچنا شروع کر دیں تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں بھی خود پر لاگو کروں گی انشاءاللہ العزیز، پوری کوشش کروں گی حتی المقدور، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتی ہوں، کہ جب بھی ہم بیٹھے ہوں تو کسی تیسرے کو ڈسکس نہ کریں، کسی ساتویں کو، کسی دسویں کو ڈسکس نہ کریں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اپنے اندر اتنی خوبیاں ہوں، ہم خود ایک دوسرے کے لیے اتنے اہم ہوں، جس کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں ہم آپس میں اپنی باتیں کریں، اپنے بچوں کی پیاری پیاری باتیں کریں۔ اگر ہمارے لائف پارٹنر بہت اچھا ہے اور اسے کسی اور کو فائدہ مل سکتا ہے، کوئی بات سنیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اچھی بات، کسی کی اچھی تعریف، کسی کی اگر ہم نے کوئی خوبی دیکھ لی ہے تو اس کو بھی بیان کر دیں۔ لیکن ہماری زبانیں ہمیشہ کیوں خامی پہ ہی کھلتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو بنا کے باقی دنیا کو بھول گیا ہے۔ کتنے سیلفش ہو گئی ہے ہم لوگ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ۔ میں حیران ہوتی ہوں سن کے کہ ہمیں صرف اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی صرف خامیاں نظر آتی ہیں۔ کیا خیال ہے، ہمیں اپنا چشمہ بدل نہیں لینا چاہیے؟ ہم اپنی آنکھوں کے اوپر ایسا چشمہ لگاتے ہیں جس سے ہمیں دوسروں کے اندر بھی کوئی ایک خوبی تو نظر آ جائے۔ اچھے کریڈٹ سارے ہم خود لینا چاہتے ہیں، اور برے کریڈٹ، ناکام اور فیلرز ہم سب دوسروں کے حصے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دل بڑا کرنا ہوگا، ہمیں اگلے جہان میں منہ دکھانے کے لیے ہی دل بڑا کرنا ہوگا۔ اگر یہاں پہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے نا، ہم کسی بھی دوسرے انسان کا، دوسرے مسلمان کا، دوسرے امتی کا دل دکھانے میں، یا دوسرے انسان ہیومینٹی میں دیکھیں، انسان سب سے بڑی چیز ہے، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم کسی کا دل دکھانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکے گا، وہ تو ہمارے آگے بول نہیں سکتا، اس کے اوپر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ بے خوف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر 10 خامیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں 2 خوبیاں بھی رکھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کسی میں صرف 10 خامیاں ہی ہوں گی اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے جس کی 10 خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں 20 خوبیاں بھی ہوں، اور ہماری اینک جو ہے نا اس میں سے صرف اس کی خامیاں ہی چھن کے آتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اتنا فنکار سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے اوپر آ کے دنیا ختم ہو گئی ہے، بس کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ بڑے سلطان سکندر آئے دنیا سے اور چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اس لیے کوئی خود کو حرف آخر نہ سمجھے،
اور نہ ہی انسان یہ سمجھے کہ میں دوسرے کو برا کہوں گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا اور میرا کام، میری کارکردگی، میرے کارنامے اور میری ڈسکوریز جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں گی۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا تاکہ سکون پرسکون انسان جی سکے نا، ہر جگہ سکون ہو۔ لیکن ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم ہیں کہ ہم خود کو اتنا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں، ایک ہم ہی ہیں جو اپنے اداروں کو چلا رہے ہیں، ایک ہم ہی ہیں جن سے یہ دنیا جو ہے نا آباد ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قدرت کے اس کارخانے میں انبیاء آئے، انبیاء کرام، اولیاء آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، سکندر آئے، بادشاہ آئے، کئی سلطنتوں کے بادشاہ آئے، جن کے آگے کوئی نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، لب کھولنا تو دور کی بات ہے۔ وہ چلے گئے اور اللہ کا کارخانہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کارخانے کو چلانے والی ذات وہی ہے۔ اس لیے آج سے ہم مل بیٹھ کے اس بات کا اپنے آپ سے تہیہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں سے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، درس بھی لے لیتے ہیں۔ یہ بیڈ شیٹس لی تھی ساری، ہم درس بھی جوائن کر لیتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، احادیث بھی پڑھ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں، جن میں اتنا انسان اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے رک کر کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے کعبہ، تیری ایک حرمت ہے اور مومن کی دوسرے مومن پر 3 حرمتیں ہیں، جان، مال اور عزت کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بے شک کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ شاعر اللہ میں سے ہے اور وہ قابل احترام ہے۔ ہم جتنی بھی حرمت کریں، جتنی بھی محبت کریں، جتنا بھی احترام کریں، کم ہے۔ لیکن کیا وہاں پہ آ کے ہم جب کسی انسان کی بات آتی ہے تو ہم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھول جاتے ہیں؟ اس وقت ہمیں صرف اپنی فنکاریاں نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا پھٹ کر نہیں بول رہا ہوتا نا تو اس کی اعلیٰ ظرفی کو دیکھ لیں۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں اگلے بندے کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بولے؟ اپنے ماتحت کام کرنے والے، اپنے گھروں میں کام کرنے والی ہیں، اب کام کرنے والی کو بھی ہم ہر روز روکتے ٹوکتے رہیں گے نا، اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کو اچھا کھانے کو نہیں دیں گے، اس کو اچھا پہننے کو نہیں دیں گے، یعنی اس کی دل جوئی نہیں کریں گے تو ایک دن وہ بھی پھٹ پڑے گی۔ اسے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں اور کتنے ہیں، اسے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کے کتنے کام آتے ہیں، اس کے کس کام کے ہیں۔ اور ہر انسان اسی طرح سے دوسرے کی کتنی عزت کرتا ہے، بس اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ہم اپنے لیے صرف عزت سمجھتے ہیں، عزت مانگتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہمیں عزت سے دیکھے، ہمیں عزت دے، اور ہمارے لفظ جو ہیں وہ دوسرے کو لیر و لیر کرتے رہیں، چاہے ایسے نشر چلائیں کہ اگلا بندہ شرم سے گردن نہ اٹھا سکے۔ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو فرشتہ نہ سمجھے، جسے لگتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور وہ پرفیکٹ ہے، اسے اپنے آپ کے اندر جھانکنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسے ان گنہگاروں سے زیادہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فرشتہ ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، اور اس وار سے اپنے آپ کو بچائیے اور معاف کیجیے گا اگر میری کوئی بات بری لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہوں گی۔